علامہ کا ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر ہے کہاں؟ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے. علامہ اقبال کی بڑی معروف نظم ہے شکوہ، اور اس کے بعد ایک دوسری نظم ہے جواب شکوہ. یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے. اس شعر کی اہمیت کیا ہے؟ شکوہ جو علامہ نے لکھا اس لیے لکھا کہ علامہ کی زندگی میں اس زمانے میں بہت سے شکوے لکھے گئے، اور ان میں سب سے معروف شکوہ الطاف حسین حانی کا تھا. اس نظم کا نام ہی شکوہ ہی ہے. ایک تو کی بڑی معروف نظم ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو ہم پڑھتے ہیں مسدس بدو جذب اسلام کے نام سے، جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے شکوہ لکھا، اور بڑے بڑے شعراء نے لکھا. اس کو شہر عاشور بھی کہتے تھے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ہم سے یہ ہو گیا، ہم فلاں تھے اور اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس کی کنٹینیوٹی میں علامہ اقبال نے بھی شکوہ لکھا، کیونکہ شکوہ لکھنے کی ایک روایت تھی. لیکن ایک فرق تھا علامہ کے شکوے میں. فرق کیا تھا؟ علامہ کا شکوہ ذرا زیادہ گستاخانہ تھا، یہ بات تھی، لہٰذا وہ زیادہ مشہور ہوا، اور دوسرے شکوے لوگوں کو یاد نہیں رہے. تو اب یہ شکوہ لکھا کیوں؟ علامہ ایک پوائنٹ پہ قوم کو لانا چاہتے تھے. جب شکوہ علامہ نے لکھ دیا 1913 کے اندر یہ چھپا، تو اب اس کے اوپر بڑا گلا ہوا، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ کیا؟ اور اس کے جواب میں علامہ کے جواب میں بہت سی نظمیں لکھی گئیں، تحریریں لکھی گئیں. جب خوب 2-3 مہینے 6 مہینے شور شرابہ ہوتا رہا، تو 1-1.5 سال کے بعد علامہ نے اس کا لکھا جواب شکوہ. شکوہ کیا تھا؟ ہم لٹ گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں. ابھی ہم نے بات سنی تھی تقدیر کی، تقدیر نے سارا لے کرتا وہ کرتا. ہماری غلطی کیا تھی؟ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ساری دوائی ہمارے لیے ہے، اور انگریز کے لیے ساری آسائشیں ہیں، وہاں جنت کا سامان ہے اور ہمارے لیے فقط وعدہ حضور. آپ سارا پڑھتے رہتے ہیں. اب جواب شکوہ میں علامہ نے بتایا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ غلط فہمی میں ہو. آپ جن کارناموں کو گنوا رہی ہیں تمہارے آبا اجداد کے کارنامے ہیں، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو تھے تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ تمہارے پاس بھی پلے ہے؟ پیش کر. تو ہر گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے. پیش کر کوئی عمل گھر تیرے دفتر میں ہے. تو نے کی کیتا ہے؟ انہوں نے اگر کام کیے، قربانیاں دی، تلواروں کے سائے تلے اپنی جانیں نشاور کی، غیر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، تو ان کو اس نے بھی تو دیا. میں نے میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ وہ تھے جن کی جبینوں کو نے میرے کعبے کو پار کیا. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تم تو وہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. تمہاری تو حرکتیں ایسی ہیں کہ یہود بھی توبہ کریں، ایسے مسلمان سے تو یہودی اچھے. یہ جواب شکوہ تھا. اور اس کا اینڈ کہاں پہ کیا؟ اینڈ اس پہ آگے کیا کہ تمہارے سارے مسائل کا حال اس میں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تم سے میں ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تم نے رسول اللہ سے وفا کی تو پھر میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم کا مطلب دنیا کے فیصلے کرنے کی طاقت. پھر دنیا کے فیصلے کرنے کی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہوگی جس طرح ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ معتصم باللہ کا زمانہ تھا. تو معتصم باللہ نے یہ عزیز طلباء، یہ بات میں آپ کو ویسٹرن ہسٹورین کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں. فلپ کے ڈی کی کتاب ہے ہسٹری آف تھیٹر، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں معتصم باللہ عباسیوں کے آخری دور کا خلیفہ ہے. پہلے زمانے کا کیا حال ہوگا؟ کوئی معاملہ تھا، اس نے شہنشاہ فرانس کو ایک خط لکھا، اور جب قاصد خط لے کے پہنچا تو شہنشاہ فرانس اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا اپنے تخت پہ کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کا خط ہے، پڑھو جی کیا خط ہے. اب خط پورا خط دیا ہوا ہے. خط کیا ہے؟ میں معتصم باللہ بلدے فلاں جس نے اپنے زور بازو سے، اپنے آباء و اجداد کی تلواروں سے اور اللہ کی تائید سے اتنے بریاضموں اور اتنے ملکوں کو فتح کیا، اتنے سمندروں کو، کہ میری حکمرانی ہے. یہ اپنے اوصاف بنائے. اس کے بعد تمہیں جو فرانس کے ایک گاؤں کا بادشاہ ہے، یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے قاصد تمہارے پاس پہنچے، یہ کام کر کے پھر تم نے اپنے بیٹھنا اور میرے قاصد کو رخصت کرنا ہے. خط جیسی ختم ہوا، بادشاہ نے اپنے رندوں کو بلایا اور آرڈر جاری کیا کہ اس کی تعمیل کی جائے، اور قاصد کو کہا جا کے بتا دینا کہ بادشاہ تمہارے آرڈر کی کمپلائنس کے بعد بیٹھے. لوح قلم، یہ ہے لوح قلم تھے. یہ میں اپنی ہسٹری سے نہیں بتا رہا، ابھی آپ لائبریری سے نکالیں فلپ کے ٹی کی کتاب ہسٹری آف تھیٹر، آپ کو یہ خط مل جائے گا اس کے اندر. عزیز طلباء و طالبات، مت بھولیں دنیا میں فیصلہ صرف طاقت کرتی ہے، کمزور کی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں. پہلے دن سے آج تک یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کمزور کو کوئی چیز دے دی جائے. کمزور کے لیے صرف نسل طاقت کی کم محمد بخشا 10 جہاں یاد رکھنا. صاحب ملوک میں میاں صاحب کہتے ہیں، رومی کشمیر، کمزور کی کوئی جگہ نہیں. آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، اقتدار کی طاقت، سیاسی طاقت، فوجی طاقت،
پیسے کی طاقت, کردار کی طاقت, علم کی طاقت یا ایمان کی طاقت. 313 تھے بدر میں, ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی, انہیں دنیا کو لٹ دیا. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, لہذا میں تھپڑ پڑ رہے ہیں ہر جگہ سے بخاری مارا مقدر ہے. تقدیر کے قاضی کا ازل سے یہ فتویٰ ہے, تقدیر کے قاضی کا ہے جرم ضعیفی کی سزا بلکہ مفاجات. اور آخری بات, بد نصیبی یہ ہے, علامہ اقبال نے یہ شعر لکھ کے جواب شکوہ لکھا, اور ہم آج بھی شکوے کے اندر ہیں ذہنی طور پہ. یہ کون شکوے سے نہیں نکلی, آپ شکوے سے نکلیں, جواب شکوہ پہ آئیں. یہ میسج سمجھنا چاہیے ہمیں. آج کس نے شخص کا علامہ اقبال آپ سے یہ توقع کرتے ہیں, آپ جواب شکوہ پہ آئیں, شکوہ چھوڑ دیں, ایسے بنے کہ خدا تمہیں خود چن دے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ خوش نصیب ہے اللہ ان کو چن چن کے منصب دیتا ہے. قرآن مجید کا وعدہ ہے. تو جائے کہ ہم منصبوں کی عزت کی تلاش میں اتنی کوالیفیکیشن ہم اپنے اندر پیدا کر دیں کہ مشیت خداوند آپ کو اگنور نہ کر سکے. مشیت خداوند کبھی ظلم نہیں کرتی. کم و بیش قرآن مجید میں 18 مقامات پہ یہ بات کہی گئی ہے, وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. لوگ آپ کے لیے ظلم کے اسباب اپنے بغل میں لیے پھرتے ہیں, پھر اللہ کیا کرے؟ ما کان اللہ لیعذبهم, اللہ کیوں, اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کہتا تم کیریکٹر تو بناؤ, مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب میں ڈالے. اب اللہ کا لہجہ دیکھ لیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب میں ڈالے اگر تمہیں یہ اوصاف ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں عذاب میں اترنا ہوتا ہے, وہاں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. تو پھر یہی ہونا جو آج ہو رہا ہے. تو آخری بات اس شعر کی یہی ہے کہ ہم نے جواب شکوہ پہ آنا ہے, اور وفا بالرسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا, اس میں ہماری عزت ہے.